نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الذي عنده علم من الكتاب أنا آتيك به قبل أن يرتد إليك طرفك فلما رآه مستقرا عنده قال هذا من فضل ربي ليبلوني أأشكر أم أكفر ومن شكر فإنما يشكر لنفسه ومن كفر فإن ربي غني كريم۔ سلیمان علیہ السلام کے پاس جب بلقیس مسلمان ہو کر آنے لگی تو آپ نے اپنے لشکروں میں اعلان کیا کہ کون ہے جو اس کا تخت اس کے آنے سے پہلے میرے پاس لائے، جو کہ ہدہد نے کہا تھا کہ وہ عرش عظیم رکھتی ہے، بڑا عرش ہے اس کا۔ تو جنات میں سے ایک بہت بڑے جن نے، جو کہ بڑا قوی جن تھا، مضبوط جن تھا، اس نے کہا جی کہ میں اتنے دیر میں لے آؤں گا جتنی دیر میں آپ بیٹھے ہیں اور اٹھیں گے، تو اتنے دیر میں لے آؤں گا۔ تو اس کے بعد ایک آدمی، قرآن کہتے ہیں جس کے پاس کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ آپ آنکھ جھپکیں گے تو اتنی دیر میں آنکھ بند کریں گے، کھولیں گے اتنی دیر میں لے آؤں گا۔ تو سلیمان علیہ السلام نے جیسے ہی آنکھ بند کی، کھولی تو تخت سامنے تھا، اتنی دیر میں وہ آ گیا۔ یہ کون تھا؟ اس کے بارے میں آتا ہے کہ یہ اس کا نام تھا آصف بن برخیہ۔ آصف بن برخیہ یہ تورات کا عالم تھا اور سلیمان علیہ السلام کا وزیر تھا اور نہایت ہی نیک آدمی تھا۔ تو اس نے 2 رکعت پڑھی اور اللہ سے دعا کی تو اللہ نے تخت کو حاضر کر دی۔ اب 2 چیزیں ہیں، ہمارا عقیدہ اس طرح ہونا چاہیے کہ جو معجزہ ہوتا ہے نا، کوئی اچانک، جس طرح کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے چاند کو 2 ٹکڑے کر دی، اس کو معجزہ کہتے ہیں۔ سلیمان علیہ السلام کو بھی اللہ نے بے شمار معجزے عطا پر، ہاں جی، غدوها شہر ورواحها شہر۔ تخت ان کا جب چلتا تھا تو ایک دن میں 1 مہینے کا فاصلہ وہ طے کرتا تھا۔ تخت پر سارے بیٹھتے تھے، ہوا کے دوش پہ اڑتا تھا اور ایک دن میں 1 مہینے کا سفر وہ طے کرتے تھے، اور اسی طرح 1 رات میں 1 مہینے کا سفر وہ طے کرتے تھے۔ تو معجزہ جو ہوتا ہے وہ نبی کے ہاتھ پہ ہوتا ہے، اور یہ جو شخص تھا یہ اللہ کے نبی کا متبع تھا، تو نبی کے اتباع میں بندہ بزرگ بن جاتا ہے، اور بزرگ کے ہاتھ پہ جب کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ کرامت بھی حق ہے اور معجزہ بھی حق ہے، لیکن یہ نہیں سمجھنا چاہیے کہ یہ پیغمبر نے خود کیا یا بزرگ نے خود کیا، یہ ہوتا اللہ کی طرف سے۔ معجزہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ مثلا کسی بزرگ نے کسی ٹائم میں کسی کے لیے دعا کی، اس کا کام ہو گیا، یا کوئی ایسی انہونی بات ان کے سامنے ہو گئی، تو اب وہ 1 دفعہ ہو گئی، اس کو کرامت کہتے ہیں۔ اب یہ نہیں کہ لائن لگ جائے کہ پھر کرو جی، پھر کرو جی، پھر نہیں ہوتا۔ 1 دفعہ ہوتا ہے، وہ کس کی طرف سے ہوتا ہے؟ اللہ کی طرف۔ بار بار بھی ہو سکتا ہے، لیکن یہ فعل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہے، کہ کسی بزرگ کے ہاتھ پہ کوئی کام کرا دے یا نبی کے ہاتھ پہ کوئی
کام کرا دے۔ تو نبی کے ہاتھ پہ جب اس طرح کوئی کام ہوتا ہے اس کو معجزہ کہتے ہیں، اور کسی نیک بندے کے ہاتھ پہ جب یہ کوئی کام ہوتا ہے تو اس کو کرامت کہتے ہیں۔ لیکن معجزہ اور کرامت دونوں کس کی طرف سے ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے ہوتے ہیں۔ تو آصف بن برقیہ نے کہتے ہیں کہ اس نے اسم اعظم اس کو یاد تھا، اس نے اسم اعظم سے دعا مانگی۔ تو اسم اعظم جو ہے یہ اللہ تعالیٰ کا نام ہے، اور یہ قرآن میں کسی آیت میں یا کسی دعا میں پوشیدہ ہے۔ مختلف لوگ کہتے ہیں، کوئی کہتا ہے یا حی یا قیوم میں ہے، کوئی کہتا ہے کہ الف لام میم اللہ لا الہ الا هو الحی، کوئی کہتے ہیں کہ یا ذا الجلال والاکرام میں اسم اعظم ہے۔ اب کس میں ہے یہ اللہ کو پتہ ہے۔ جس طرح اللہ پاک نے لیلۃ القدر کو پوشیدہ رکھا کہ تلاش کرو لے لو، اسی طرح جمعے کے دن ایک ایسا وقت ہے کہ اس میں ہر دعا قبول ہوتی ہے، لیکن وقت کا پتہ نہیں، تلاش کرو۔ تو اسی طرح اسم اعظم جو ہے اس سے جو بھی دعا کی جائے وہ اللہ تعالیٰ قبول فرماتے ہیں، لیکن وہ تلاش کرنا پڑتا ہے۔ اللہ کے ولیوں نے اس کو حاصل کیا ہے۔ تو اس نے اسم اعظم سے دعا کی، اور جناب کیا ہو گیا؟ وہ اس کا عرش جو تھا، اس کا تخت جو تھا وہ حاضر ہو گیا۔ تو قرآن پاک میں اللہ پاک فرماتے ہیں قال الذی عنده علم من الکتاب، کہا اس شخص نے جس کے پاس کتاب کا علم تھا، انا آتیک بہ قبل ان یرتد الیک طرفک، میں اس کو لا سکتا ہوں پہلے اس سے کہ آپ اپنی آنکھ جھپکے۔ فلما رآہ مستقرا عنده، تو جب سلیمان علیہ السلام نے دیکھا تو تخت ان کے پاس تھا، آنکھ بند، آنکھ کو کھولا تو دیکھا کہ تخت حاضر ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہوتا ہے، اور اللہ کچھ بھی کر سکتے ہیں۔ کہتے ہیں یہ جو سورج ہے یہ زمین سے 13 لاکھ یا کتنے لاکھ گنا بڑا ہے، اور یہ ایک سیکنڈ میں 1,80,000 میل رفتار کرتا ہے، ایک سیکنڈ میں۔ سورج جو ہے زمین سے 13 لاکھ گنا بڑا ہے، اور ایک سیکنڈ میں یہ 1,80,000 میل کے رفتار سے یہ اپنا سفر کرتا ہے۔ تو اللہ کرا سکتے۔ تو کہا کہ فلما رآہ مستقرا عنده، جب دیکھا تو اپنے پاس تھا وہ عرش، تو سلیمان علیہ السلام نے کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے۔ کس کا فضل ہے؟ یعنی اگر آج کے دور کا کوئی حکمران ہوتا یا بڑا ہوتا یا کوئی وزیر اعظم نہ ہو، کہتے ہیں دیکھو جی میں نے یہ کام کر دیا، میں نے یہ کام کر دیا، میں نے میٹرو بنا دی، میں نے کراچی بند کر دیا، میں نے یہ وہ کر دیا۔ لیکن سلیمان علیہ السلام کیا کہتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ جو کام ہوا ہے یہ کس سے ہوا ہے؟ اللہ کے فضل سے۔ تو اللہ کا فضل بہت بڑا ہے۔ اللہ ہم سب پہ اپنا فضل فرمائے۔ اللہ کا فضل بہت بڑا ہے، اور قیامت کے دن ہماری بخشش بھی ہمارے اعمال سے نہیں ہوگی، اللہ کے فضل سے ہوگی۔ قیامت کے دن ہماری بخشش، یہ جو ہم نمازیں پڑھتے ہیں اور بڑے جناب فن خان بنتے ہیں، 2 رکعت پڑھ کے آسمان کی طرف دیکھتے ہیں کہ قبول ہو گئی یا نہیں ہوئی، یہ کیا نماز ہے؟ پتہ نہیں اس چھت سے بھی اوپر جاتی ہے یا نہیں جاتی، کیونکہ نماز میں ہم کھڑے ہوتے تو خیال کدھر ہوتا ہے؟ جس کا جو کام ہے اس کا خیال اس طرف ہوتا ہے۔ کسی کا دکان میں، کسی کا نوکری میں خیال ہے، کسی کا جناب دن بھر جو اس نے کام کرنے ہوتے ہیں اس میں خیال چلتا ہے۔ تو یہ کیا نماز ہے؟ یہ کیا قبول ہوں گی؟ لیکن اللہ کے فضل سے ہمیں امید ہے کہ اللہ اپنی فضل ہمیں عطا فرمائیں گے۔ تو اس طرح کوئی بڑا کام ہو جائے تو کیا کہنا چاہیے
کہ اللہ کے فضل سے ہو، اپنا کمال، اپنے کمال کی طرف کہ میرا کمال ہے. تو یار تو چیز ہی کیا ہے، تیرا کمال کیا؟ اللہ کے نبی، اور ایسے نبی جن کو اللہ نے نبوت بھی دی اور حکومت بھی دی، اور حکومت بھی ایسی کہ ہواؤں پر، چرند پرند، جنات، انسانوں پر ان کی حکومت تھی. لیکن وہ کیا فرماتے ہیں؟ ھذا من فضل ربی، یہ میرے رب کا فضل ہے. لیکن کسی کسی گھر کے باہر بھی یہ لکھا ہوتا ہے، کسی مکان، کوٹھی، بنگلے کے باہر بھی یہ لکھا ہوتا ہے. اب اللہ کا فضل تو تب ہوگا کہ وہ حلال سے بنا ہو. اگر حرام سے بنا ہے تو اللہ کا فضل ہے؟ وہ نہیں، وہ اللہ کا فضل نہیں. دیکھا ہے نا آپ نے مکانوں کے باہر لکھا ہوتا ہے یا گاڑیوں پہ لکھا ہوتا ہے ھذا من فضل ربی، اور کس کرپشن سے وہ بنایا ہوتا ہے. ہاں اگر اپنے مال سے، حلال سے بنایا ہوئے تو بالکل اللہ کا فضل ہے، لکھ سکتے ہیں ھذا من فضل ربی. تو سلیمان علیہ السلام نے فرمایا ھذا من فضل ربی لیبلونی ااشکر ام اکفر، میرے رب نے مجھے آزمائش میں ڈالا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری کرتا ہوں. سلیمان علیہ السلام اتنا بڑا تخت اچانک آ گیا تو فرماتے ہیں کہ میرے رب نے میری آزمائش کی، لیبلونی ااشکر ام اکفر، کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا ناشکری. تو ناشکرہ بندہ اللہ کو پسند نہیں ہے، ہر وہ بندہ اللہ کو پسند ہے جو شکر ادا کرتا ہے. اور آگے فرماتے ہیں وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا وہ اپنے آپ کے لیے کرے گا، اس کو فائدہ ہوگا. کیونکہ لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، اگر تم شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور دوں گا، بڑھ چڑھ کر دوں گا اگر شکر ادا کرو گے. لَإِنْ شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، تو فرمائے وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جو شکر ادا کرے گا اس کا فائدہ اس کے نفس کو ہوگا، اپنے آپ کو. تو ہر بندے کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کا شکر ادا کرنا. اگر بیماری بھی آ جائے تب بھی اللہ کا شکر ادا کرے، یا اللہ اس بیماری کے ذریعے سے میرے گناہ معاف ہوں گے، تیرا شکر ہے. لیکن ہم نعمت پر تو شکر ادا کرتے ہیں، لیکن کوئی مصیبت آ جائے تو پھر ہم واویلا کرتے ہیں. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، جس نے شکر ادا کیا بس بے شک اس نے اپنے آپ، اپنے نفس کے لیے شکر ادا کیا. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، اِنَّ الْإِنسَانَ لَكَفُورٌ، اکثر انسان ناشکرے ہوتے ہیں. وَمَنْ كَفَرَ، اور جس نے ناشکری کی، فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، پس بے شک میرا رب جو ہے وہ لاپرواہ ہے اور عزت والا ہے. اس کو کسی کی شکر سے اس کی حکومت نہ بڑھتی ہے اور نہ اس کو کوئی نقصان ہوتا ہے. وہ تو غنی ہے. غنی کہتے ہیں کہ یار چلو مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، لے جاؤ. ہم بعض دفعہ کہتے ہیں نا انسان بھی، یار میں اس سے بے فکر ہوں، لے جاؤ تمہارا ہو گیا. تو ہر چیز اللہ کی ہے، ہر تعریف اللہ کی ہے. اس کی کوئی تعریف کرے تو اپنا فائدہ ہے، اور کوئی ناشکری کرے تو اس کا اپنا نقصان ہے. کیونکہ وہ کیا ہے؟ وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ رَبِّي غَنِيٌّ كَرِيمٌ، غنی ہے اور کریم ہے، عزت والا ہے. وہ عزتیں دیتا ہے. اگر ہم تعریف نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان ہے، ہم شکر ادا نہیں کریں گے تو ہمارا نقصان. تو آج کی اس آیت میں خوبصورت باتیں ہے کہ اس بندے نے جس کو کتاب کا علم تھا، آنکھ جھپکنے کے ساتھ وہ تخت حاضر کر دیا. اور سلیمان علیہ السلام نے جب دیکھا کہ تخت تو میرے پاس آ گیا ہے تو کیا کیا؟ قال ھذا من فضل ربی، اور کہا کہ لیبلونی ااشکر ام اکفر، اللہ نے مجھے آزمایا کہ میں شکر ادا کرتا ہوں یا نہیں کرتا.
ومن شکر فإنما یشکر لنفسہ، اللہ فرماتے ہیں کہ جو شکر کرے گا اس کا اپنا فائدہ ہے، ومن کفر فإن ربی غنی کریم، اور جو ناشکری کرے گا تو میرا رب جو ہے وہ کیا ہے، وہ لاپرواہ ہے اور عزتوں والا ہے۔ اللہ ہمیں عمل اور سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔